میں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ اس کا مفہوم ہے کہ صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں آپ کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ نماز اور زکوٰۃ، سبحان اللہ، دو لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا۔ واہ! تو اگر آپ کو موقع مل گیا ہے، اب آپ اپنے دماغ کو لڑائیں اور کوئی چابی ڈھونڈیں صلح کرنے کی اور صلح کریں۔ اللہ نے تو آپ کو، سرکار کا کیا خوبصورت وہ فکر ہے کہ جھگڑا دو بندوں کا نام ہے، صلح ایک بندے کا نام صلح ہے۔ ایک بندے کا اللہ نام ہے۔ اکبر۔ تو یہ جو ایک بندہ ہے نا، یہ بندہ ڈھونڈے نا، یہ بندہ بنے، اللہ اکبر۔ آپ بنے وہ۔ اس دن ایک صاحب آئے، وہ مجھے کہتے ہیں، بلکہ خاتون آئی، وہ خواتین کو نا بڑا، وہ تو ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہیں، پھر سوچ بھی رہی ہوتی ہیں کہ باتیں ہی کر رہے ہیں، ہاں یہ تو میں جا کے پوچھوں گی نا ان کی مسز سے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو مجھے کہتی ہیں کہ کیا آپ کی وائف آپ سے خوش ہے؟ میں کہا جی میں اپنی وائف سے 100% خوش ہوں، یہ سوال آپ ان سے جا کے پوچھیں، میں راضی ہوں۔ جھگڑا دو بندوں کا نام ہے، صلح ایک بندے۔ پچھلے دنوں میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ ایک خاتون ایسی پوڈ کاسٹ کے لیے گئی، تو جو پوڈ کاسٹ کرنے والا تھا نا، اس نے کہا کہ آپ کا میاں، اس نے کہا جی ہے جی بالکل ہی۔ انہوں نے کہا آپ کا میاں کیا خوش ہے؟ اس نے کہا یہ تو سوال ہی کوئی نہیں پوچھتا، زیادہ تر تو یہی پوچھتے آپ خوش ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ تھوڑا ڈفرنٹ ٹائپ کی پوڈ کاسٹ ہے، تو آپ صرف ہمیں وہ خوش ہے آپ سے۔ تو یہ بھی بڑا ضروری ہے نا کہ آپ کے قریب رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کم از کم آپ کی شفقت کے سائے میں رہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دن ایک صاحب آئے، بڑی مجھے ان کی بات پیاری لگی، بڑے پیارے بھائی ہیں، کہتے ہیں میں ہر ہفتے بعد نا بیگم کو بٹھا کے پوچھتا ہوں کہ دیکھو کوئی بات اگر دل میں ہے تو نکال دو، ادھر ہی جھاڑ دو، اس دن میرے خلاف کوئی رپورٹ نہ نکال لینا۔ ٹھیک بات جی۔ ہر ہفتے، وہ کہتے ہیں ہر 10 دن کے بعد۔ تو میں کہا یہ بھی دیکھیں، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو اس طرح سے، ہم بہت سخت پھنسے ہوئے ہیں جی۔ میں اکثر نا بچے بچیاں جو یہ شادی کے مسائل میں آتے ہیں نا جی، ایک چیز میں نے بہت کامنلی ان کی آبزرو کی ہے کہ یہ میاں اور بیوی، یہ دونوں نے ایک دوسرے کو فتح کرنے کے اوپر لگے، بالکل ایسے ایسے جیسے کوئی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور کوئی چھوٹی سی بات ہوگی نا تو ہو جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہو جائے یا کوئی بات اوپر نہیں جائے، میں دل میں کہتا ہوں کہ اب میں نے نا ساری زندگی اس سے بات نہیں کرنی، اور لیکن 2 گھنٹے بعد پھر میں کہتا ہوں اچھا یار دفعہ کرو، یہ کوئی بات ہے کرنے والی ہے، میں زندگی کا اتنا لمبا فیصلہ میں کرنے بیٹھا ہوں، وہ کیا انا کی چوٹ تھی، چل دفعہ کر یار، تجھے لگ گئی ہے تو پھر کیا ہو گیا، ہوتی انا کی چوٹ ہی ہے، ایسی انا کی چوٹ ہوتی ہے۔ ہاں، تو ہم وہ انا کی چوٹیں جو ہے نا وہ سچ بنا کے تو اس کے خلاف نا کاپی لکھ رہے ہوتے ہیں، پوری ہے سچی کاپی کہ یہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں۔ اب جیسے چھوٹا سا ایک سچ میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ بھی خواتین جو ہے نا بڑا اس کو زہریلا فکر ہی سمجھیں گی کہ میاں اگر بیوی سے آگے کہہ دے کہ تم بہت اچھی ہو لیکن مجھے ایک اور لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لو آپ کے اسلام کی تباہی بھیج دیں گے وہ وہیں پہ۔ بالکل ایسی ہے جی۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، اور میں بس چلیں، ابھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ بڑا دینی بھی وہ سارے معاملات ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اس طرح سے بات کی تو کتنی معاذ اللہ معافی فرمائے، کتنی وہ پردہ دار خواتین نے بولا کہ ہم ایسے اسلام کو مانتے ہی نہیں جس میں دوسری شادی۔ چلے آپ اجازت نہ دیں لیکن آپ ایسے فکرے تو نہ بولیں نا کہ جہاں پہ پھر وہ جو اللہ کی طرف سے جو ایک بات ہے اس کو تو آپ چیلنج نہ کریں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ، سرکار کی محفل کے لوگ، اور اس میں خاتون نے آ کر سرکار کے سامنے یہ بات کی کہ میں ایسے اسلام کو نہیں مانتی جس میں مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو ایسے مت کہو، اسلام میں دوسری شادی کی اجازت ہے لیکن تمہارے میاں کو کہہ دینا دوسری شادی نہیں کرنی، تم نے نہیں کرنی بس۔ اور سرکار کے وصال کے بعد جس خاتون نے یہ بات کی تھی نا، میں نے خود اس کو دوسری شادی کرتے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے میاں کو کہہ رہی تھی اللہ کہ میں نہیں مانتی دوسری شادی، اور دوسری شادی اس نے خود کی۔ اور کیسے کی کہ اپنی شادی کے ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے اس مرد سے محبت ہوگی، مجھے چھوڑو میں جا رہی ہوں ادھر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی کام اگر مرد کرے تو پھر وہ بھی تباہی، اور یہ کام اگر عورت کر لے تو یہ بھی تباہی، ہیں دونوں ہی سچ۔
दोनों, लेकिन लेकिन अपन अपना सच है, अपने अपनी तलवारें हैं, अपने अपने झगड़े हैं। ये बॉम्ब ब्लास्ट करना हो गया ना। अल्लाह अकबर। बिल्कुल सही फरमाया जी। तो मैं तो जो हालात देख रहा हूँ ना अभी, तो ये आपस में एक दूसरे को ही समझ जाएं तो बड़ी बात है। ये एक वाला मामला सेटल हो जाए तो बड़ी बात है। अभी तो एक के साथ दिन जो है बन पा रही, तो आगे का तो। और मुझे तो जो हज़रत की जो ऑडियो में जो कि जो जिस ख्याल में मरेगा उसी ख्याल में उठाया जाएगा। तो अगर बेगम से लड़ाई की और बुलावा आ गया तो बड़े बुरी कैफियत में जाएंगे, और बुरी कैफियत में उठेंगे। तो इससे बेहतर है कि रफा दफा कर लिया करें जाने सोने से पहले ना। हाँ, रोज रात को आप देखें, आप उतनी ही जगह पर सोते हैं, चाहे 4 कनाल का घर है, चाहे 8 कनाल का, चाहे 5 मरले का है, उतनी जगह पर सोते हैं जितनी जगह आपको कब्र के लिए चाहिए। चाहे आप रिवॉल्विंग बेड बनाए, चाहे 10 फुट का बेड बनाए हैं, चाहे जमीन सोते पे कितने हैं, उतनी जगह पे सोते हैं जितनी आपको कब्र। आप हर रोज मरते हैं, हर रोज सुबह उठते हैं। और ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जिंदगी का सबसे, रोज रात को आप ऐसे सोए हुए होते हैं कि जिंदगी की किसी चीज की आपको खबर नहीं होती, और यही मुर्दे की हालत होती है। उसको जिंदगी किसी चीज का, वो बस अब अपनी तैयारी में चला गया। रोज मरते हैं, रोज उठते हैं, और फिर बात को नहीं समझ रहे कि यही होना है आपके साथ। इधर आंख बंद होनी है तो कहीं खुलनी है। वो जहां खुलनी है वहां जाने से पहले आज का लम्हा, आज का वक्त है कि यहाँ पे लोगों को माफ़ कर दो। यहाँ पे लोगों ने जिन्होंने तुम्हें सच की बुनियाद पर भी चोटें पहुँचाई हैं, उनको भी माफ़ कर दो, और इसको जहर न बना के जाओ इस ज़िंदगी को। हाँ, यहाँ से बच जाओ किसी तरह से। बहुत जहरीला एटमॉस्फेयर हुआ हुआ है डॉक्टर साहब, टॉक्सिक किस्म का एटमॉस्फेयर हुआ हुआ है। लोगों के ऊपर यकीन नहीं है, बाप का बेटे भी यकीन नहीं है, बीवी का मियाँ भी यकीन नहीं है। एक पुरानी कहावत ख़वातीन की चलती आ रही है डॉक्टर साहब, सुने ज़रा। कहती हैं मियाँ तो सराने दा सप होता है। ये पुरानी कहावत है, सराहने का सांप होता है मियाँ, बस हम किसी वक्त भी डस सकता है। लेकिन हम चाह रहे हैं उस सांप का जहर निकल जाए। वो निकले ही होता। प्यार से रखें रिलेशंस को, प्यार से चलाएं, मोहब्बत से चलाएं। क्या ज़िंदगी के अंदर इतनी कड़वाहट लेके आनी है? अब माफ़ कर दें, कोई बात नहीं, खैर है, जाने दे, माफ़ करें, माफ़ कर दें। ज़िंदगी में पहले ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये छोटे छोटे जो आपके अल्लाह ताला ने आपको, देखें, अब कोई युगांडा में कोई बंदा मर जाए, मेरा उससे क्या ताल्लुक वाला मरेगा तो मुझे तकलीफ होगी उसकी। बहुत करीबी लोग ना ऐसे हाथों में से चले जाते हैं, यकीन करें, पता नहीं चलता, सोचा भी नहीं होता, और ऐसे हाथों में से निकल जाते हैं। तो आप भी किसी की हाथों में से निकल जाएंगे किसी दिन। तो जाने से पहले ना ये चीज़ों को समझ लें कि वैल्यू होगी उसकी जो सादिक होगा, जो दिल का खुला होगा, दिल का ये ना पूरा एक पैकेज है डॉक्टर साहब। सदाकत का ना पूरा एक पैकेज है। सादिक आदमी अपनी फीलिंग्स में भी मिलावट नहीं पैदा करता। वाह वाह सुभान वाह। उसकी किसी चीज में मिलावट नहीं, मतलब झूठ हर तरह से झूठ है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव काउंट होगा। सच भी पॉजिटिव नेगेटिव काउंट होगा। अगर आज ही फैसला हो जाए कि जी सारे सच्चे हो जाए तो बंद कर दो अदालतें सारी, की ज़रूरत ही कोई नहीं, सब सारे सच्चे हैं तो हैं। और लेकिन भरे पड़े में है, भाई के खिलाफ चढ़ा हुआ है, मियाँ बीवी के खिलाफ चढ़ी हुई है, मामू चाची के खिलाफ हुआ है, अजीब तरह के मामलात हुए हुए। अल्लाह ताला बचाए जी। और मैं फिर कहूँगा कि सच को बाहर मत ढूंढें, सच को अपने अंदर ढूंढें, सच्चे बने, सच्चे रहें, आपको सच्चों का साथ मिलेगा। और सबसे हमारी कायनात में जो सबसे बड़े सच्चे हैं, जो सादिक हैं, अमीन हैं, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनकी रहमत का साया मौजूद है, उनकी रहमत के साये में जाने की कोशिश करें, उनसे अपना रुजू बनाएं। अल्लाह का रास्ता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। 4 दिन की ज़िंदगी है, यहाँ से हमने कहीं जाना है। हमारा पूरा यकीन है कि दफ्तर की तैयारियां हमारी मुकम्मल हुई पड़ी हुई हैं, हमने बस सिर्फ जाना ही है उधर, पीछे तो कुछ भी नहीं रह गया भाई। तो ज़िंदगी को खैर और आफियत से यहाँ से लेके जाएं।
یہ جھاڑیاں ہیں آپ کے ادھر ادھر اور ململ کا دوپٹہ ہے آپ کے پاس، بچتے بچتے بچاتے اپنی جائیں، قبر تک ہاں، پہنچنا پہنچ رہے ہیں، بس یہ کہیں آپ کے نا زخمی نہ کر دیں وہاں پھر دوپٹے لینے کو آئیں آپ گے کے، جی، اللہ اکبر۔ ہاں اپنے یہ دوپٹے کو سنبھال کے لے کے جائیں کسی طرح سے، اس کو الجھائیں نا زندگی کے اندر، تو آسانیاں دیں لوگوں کو، آسانیاں بانٹیں، سچ کی تلوار سے شہید نہ کریں لوگوں کو، بلکہ سچ کی تلوار سے معاشرہ ساز کریں۔ سبحان یہی انسان ہے جو معاشرہ ساز ہے، یہی انسان ہے جو معاشرہ شکن ہے۔ آپ کا شمار کدھر ہوتا ہے یہ زندگی میں غور کرتے جائیں۔ آپ معاشرے کے اندر اچھائی پھیلانے والوں میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں یا برائی پھیلانے والوں میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں؟ سچ جھوٹ کا فیصلہ اس کے اوپر ہوگا واہ سبحان اللہ، کہ آپ کا رجوع کیا ہے۔ معاشرہ ساز ہے یا معاشرہ سے معاشرہ شکن ہے، اللہ اکبر۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے جی ان سارے معاملات سے، اور برا جو ڈھونڈن میں چلیا برا نہ ملیا کوئی، جب کھوجا من اپنا مجھ سے برا نہ کوئی۔ اللہ اکبر۔ اپنے اندر چاتی ماریں، دیکھیں کتنی غلاظتیں اکٹھی ہوئی ہیں، کو صاف تھوڑا سا اپنے اندر بھی تزکیہ کر لیں، کلینزنگ کر لیں، اپنے اندر تھوڑی سی چیسٹٹی کو بڑھا لیں، اپنی روح کو اجالیں۔ یہ جو پنجرہ ہے، نفس کا پنجرہ جو ہے، یہ اگر قابو آ گیا زیادہ تو یہ کھا جائے گا، آپ کی روح کو کھا جائے گا۔ روح آپ کا سوار ہے، یہ آپ کا گھوڑا ہے، گھوڑا بھی طاقتور رکھیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا غذا علاج بالغذا، علاج بالغذا رکھیں، گھوڑے کو طاقتور رکھیں، اور روح کو اس سے بھی زیادہ طاقتور رکھیں تاکہ وہ اس گھوڑے کو قابو کر کے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو بس ہماری دعا ہے جی، اور ہم کیا کہیں گے جی، بس جزاک اللہ خیر۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ حضرت کا بڑا پیارا فکرہ ہے کہ جنہیں ہم نے اپنی موت کا غم دے کے جانا ہے، کیوں نہ ان کو اپنی زندگیوں میں خوشیاں دے جائیں۔ تو یہی آسانیاں دیں، آسانیاں ملیں گی، دعاؤں میں یاد